ایک زمانے کا ذکر ہے، یہاں سے بہت دور ایک غریب لڑکا رہا کرتا تھا جس کا نام تھا الادین۔ اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہوئے الادین نے بہت سے کام کیے گھر سے دور جا کر، تاکہ گھر کا گزر بسر ہو سکے۔ ایک دن وہ بہت دور جا رہا تھا کیلے خرید کر بیچنے کے لیے۔ اچانک الادین کے سامنے ایک بندہ آیا جس نے کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کی بڑی داڑھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونا پکڑا ہوا تھا۔ اس بندے نے الادین سے کہا، میں تمہارے باپ کا بہت پرانا دوست ہوں، تم مجھ سے سونے کا سکہ لے لو۔ الادین نے کہا، اگر میں تم سے سونے کا سکہ لے لوں گا تو اتنے پیسے بنا لوں گا کہ جتنے میں نے ساری عمر میں نہیں بنائے۔ لیکن وہ بندہ بولا کہ تم اس چھوٹی سی گفا کے اندر جاؤ گے، تھوڑی ہی دور ایک پتھر پڑا تھا جس کے نیچے گفا تھی، اور وہ آدمی اشارہ کر کے الادین کو کہہ رہا تھا کہ تم وہاں چلے جاؤ۔ الادین نے سوچا یہ تو بہت آسان کام ہے۔ وہ دونوں مل کر پتھر ہٹانے لگے۔ جیسے ہی پتھر ہٹا، وہاں پر ایک چھوٹی سی گفا تھی۔ الادین آرام سے گفا کے اندر اترا۔ گفا کے اندر عجیب سی روشنی آ رہی تھی۔ وہ نیچے اترتا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چراغ پڑا ہے اور یہ روشنی چراغ سے آ رہی ہے۔ الادین دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ گفا کے اندر بہت سارے سونے، خزانہ اور قیمتی پتھر بھی موجود تھے۔ باہر سے اس بندے کی آواز آئی کہ تم نے چراغ دیکھا ہے، اس چراغ کو میرے پاس لے آؤ۔ الادین سوچنے لگا، اتنے سارے ہیرے جواہرات ہونے کے باوجود یہ آدمی چراغ کیوں مانگ رہا ہے؟ الادین ڈرتے ہوئے چراغ اوپر لے کر جا رہا تھا کہ اوپر سے آواز آئی، مجھے چراغ دو جلدی۔ الادین بہت ڈر گیا۔ اس نے کہا، مجھے اس آدمی کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ اس نے اس آدمی سے کہا، پہلے مجھے غار سے باہر نکالو، پھر میں تمہیں یہ چراغ دوں گا۔ مگر وہ آدمی بضد تھا کہ پہلے مجھے چراغ دو۔ اس آدمی نے غار بند کر دیا اور بند کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی گر کے نیچے آ گئی۔ الادین نے وہ انگوٹھی اٹھائی۔ جیسے ہی الادین نے وہ انگوٹھی پہنی تو اچانک سے وہاں پر دھواں سا چھا گیا اور ایک بہت بڑا جن اس کے سامنے آ گیا اور بولا کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں، لیکن یاد رہے کہ تمہیں صرف 3 ہی خواہشیں بتانی ہیں۔ الادین بولا، مجھے اس غار سے نکال کے اپنے گھر تک پہنچا دو۔ اچانک وہ دھواں غائب ہوتا ہے اور الادین تھوڑی ہی دیر میں اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کی ماں الادین کو کمرے کے سینٹر میں کھڑے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ الادین نے اپنی ماں کو سارا ماجرا بتایا۔ یہ بتاتے ہوئے الادین نے چراغ کو صاف کرتے ہوئے رگڑا تو وہاں پر ایک جن حاضر ہوا۔ وہ جن بولا، حکم کرو جو چاہیے۔ حیران پریشان الادین اور اس کی ماں اس جن کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ جن دوبارہ بولا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ الادین بولا، اگر ایسی ہی بات ہے تو یہ اس ٹیبل کو اچھے کھانوں سے بھر دو۔ اچانک سے ہی سارا ٹیبل اچھے کھانوں سے بھر گیا۔ الادین اور اس کی ماں بہت حیران اور خوش ہوئے۔ اس دن کے بعد الادین اور اس کی ماں امیروں والی زندگی گزارنے لگے۔ وہ اپنی تمام ضروریات چراغ رگڑ کے جن کو حاضر کرتے اور وہ جن ان کی تمام ضروریات پوری کر دیتا۔ ایک دن الادین بازار گیا، وہاں اس نے بادشاہ کی بیٹی شہزادی جیسمین کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی الادین کو اس سے پیار ہو گیا۔ وہ گھر آیا اور اپنی ماں کو جیسمین کے بارے میں بتایا۔ اگلے ہی دن اس کی ماں کچھ تحائف اور زیورات لے کر بادشاہ کے محل چلی گئی۔ بادشاہ نے الادین کی ماں سے کہا، اگر تمہارا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو 40 سپاہیوں کے ساتھ وہ سونا لے کر آئے اور 40 سپاہی اس سونے کی حفاظت کریں۔ بادشاہ کی خواہش سن کر الادین کی ماں بہت اداس اپنے گھر واپس آئی اور الادین کو یہ بات بتائی۔ الادین نے چراغ رگڑا اور وہاں جن حاضر ہوا۔ جن نے سیکنڈ کے اندر ہی 40 بندوں کو سونے سے لد دیا اور 40 سپاہی وہاں پر آ گئے، اور اگلے ہی دن اس کی ماں وہ ساری خواہش پوری کر کے بادشاہ کے دربار پر حاضر ہو گئی۔ بادشاہ دیکھ کے بہت حیران ہوا اور وہ سوچنے لگا، الادین تو بہت امیر ہے۔ اس نے اگلی شرط یہ رکھی کہ میری بیٹی کو
سب سے خوبصورت محل تعمیر کر کے دیا جائے، جو ہی وہ تعمیر کر دے گا تو میں اپنی بیٹی کی شادی الادین سے کر دوں گا۔ اس کی ماں گھر آئی اور الادین کو بتایا، پھر انہوں نے چراغ رگڑا اور جن نے حاضر ہوتے ساتھ ہی خواہش کا پوچھا اور اس کے بعد ایک خوبصورت محل تعمیر کر دیا۔ اس طرح الادین اور شہزادی جیسمین کی شادی ہو گئی۔ الادین اور جیسمین کی شادی اتنی بڑی تھی کہ وہ 3 دن تک جاری رہی۔ سب کو پتہ چل چکا تھا کہ الادین اتنا امیر ہے، لیکن الادین کی ماں اور الادین نے جادوئی چراغ کے بارے میں ابھی تک کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک دن چیزیں بیچنے والا الادین کے گھر کے سامنے آیا۔ وہ آواز لگا رہا تھا کہ پرانی چیزیں دیکھ کر نئی چیزیں لے لو۔ جیسے ہی یہ آواز جیسمین نے سنی وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا اگر یہ میں پرانا چراغ اسے بیچ دوں تو اس کے بدلے میں وہ نیا چراغ دے گا اور الادین دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گا۔ یہی سوچتے وہ چراغ لے کر اس آدمی کے پاس گئی اور اس آدمی کو وہ چراغ بیچ دیا۔ وہ آدمی در حقیقت وہی آدمی تھا جس نے الادین کو گفا میں جانے کا کہا تھا۔ چراغ ملتے ساتھ ہی اس نے چراغ کو رگڑا اور جن حاضر ہوا اور جن سے کہا کہ الادین کا محل اٹھا کر بہت دور لے جائے۔ جن نے تالی بجائی اور چٹکیوں کے اندر وہ محل بہت دور چلا گیا۔ الادین واپس آیا، اس نے اپنے محل کو اپنی جگہ نہ پایا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ اپنے پرانے گھر گیا اور وہاں جا کر اس نے وہی انگوٹھی پہنی جو اسے غار میں ملی تھی۔ انگوٹھی کے پہنتے ساتھ ہی وہ جن حاضر ہو گیا اور اس جن نے کہا کہ اپنی دوسری خواہش کو بتائیں۔ الادین نے کہا مجھے میری بیوی کے پاس لے چلو۔ جن نے سنتے ساتھ ہی اس کا حکم بجا لایا اور تھوڑی ہی دیر میں الادین نے خود کو ایک محل میں پایا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ شہزادی جیسمین اسی آدمی کے سامنے اس کی بیوی نوکروں کی طرح اس آدمی کی خدمت کر رہی تھی۔ الادین نے ادھر ادھر دیکھا، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو اس نے دوبارہ اپنی انگوٹھی سے اس جن کو حاضر کیا اور اس جن سے کہا کہ اس آدمی کو ہمیشہ کے لیے سلا دو۔ اس جن نے چٹکی بجائی اور وہ آدمی ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ وہ فوراً ہی شہزادی جیسمین کے پاس گیا اور اس سے اس چراغ کے بارے میں دریافت کیا۔ شہزادی جیسمین نے ساری بات بتائی۔ الادین نے بھی اس کو چراغ کے بارے میں سارا قصہ سنا دیا۔ الادین نے چراغ رگڑا اور جن سے کہا کہ محل کو دوبارہ اپنی جگہ پر لے چلے۔ تھوڑی ہی دیر بعد محل اڑتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ الادین واپس اپنی ماں کے پاس آ گیا تھا۔ اب الادین، جیسمین اور اس کی ماں ہنسی خوشی دوبارہ اپنی زندگی گزارنے لگے۔